ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نبی ہوں۔ میں نبی ہوں۔ لوگ اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے سامنے ایسے واقعات پیش کیے یہ بادل ہم پہ بارش ضرور برسائیں گے۔ بارش نہیں ہوگی۔ جنہیں دیکھ کر لوگ اس کی بات ماننے لگے۔ لیکن اب ہم نماز اور زکوٰۃ دونوں ہی چھوڑ دیں گے۔ ایک شخص زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر وہ عورت اس کے پاس گئی اور کچھ دیر بعد وہی شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ پھر اس کے ساتھ ایک لشکر جمع ہو گیا۔ ایک ایسی عورت جو نبی ہے اور جس کے پاس جنت کی فوج ہے۔ گھوڑے، تلواریں، ایک بڑا ہجوم، اور وہ مدینہ کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں اسے خبر ملی کہ ایک اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہماری ملکیت میں شام اور عراق بھی شامل ہو جائے گا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ آخر ان دونوں کا آپس میں کیا معاملہ تھا؟ وہ عورت کون تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب دیکھیں گے ہم اسی ویڈیو میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ کئی قبائل مدینہ کی مرکزی حکومت سے الگ ہونے لگے تھے اور مختلف جگہوں سے بغاوت کی خبریں آ رہی تھیں۔ اب جب کہ وہ نہیں رہے تو ہم کسی کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں۔ انہی دنوں سجا بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں نبی ہوں۔ اس کے ساتھ لوگ جمع ہوئے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن مدینہ تک پہنچنے کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ حالات بدلے تو اس کا رخ یمامہ کی طرف ہو گیا۔ وہاں ایک اور شخص اپنی طاقت بنا چکا تھا جس کا نام تھا مسلمہ۔ اس کے پاس بھی لوگ تھے، اثر و رسوخ تھا اور ایک بڑا گروہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو ادھر سجا بنت حارث یمامہ پہنچی۔ اب آمنے سامنے دونوں جھوٹے دعوے دار تھے، ایک دوسرے کی طاقت سے واقف تھے۔ لیکن یہاں تلواریں نہیں چلی، ان کے درمیان بات چیت ہوئی اور دونوں کے درمیان ایک معاملہ طے ہو گیا۔ سجا وہاں سے واپس چلے گئی۔ اپنے خیمے اٹھا لو، اب ہم لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے۔ مگر یمامہ میں مسلمہ کا خطرہ اپنی جگہ موجود رہا۔ اب مدینہ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے سپرد کی۔ سامنے مسلمہ کے پیروکاروں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ صفیں ٹکرائی، تلواریں چلی اور میدان میں گرد اٹھنے لگی۔ مقابلہ اتنا سخت تھا کہ ایک وقت پر مسلمانوں کی صفوں پر انتشار پیدا ہوا اور کئی لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور حالات ہاتھ سے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو دوبارہ سنبھالا اور حضرت خالد بن ولید دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ اور پھر مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ اس بار حملہ بہت طاقتور تھا۔ مسلمہ کے لشکر پر دباؤ بڑھتا گیا، اس کی صفیں پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کے بہت سارے لوگ ایک فصیل باغ میں جا گھسے۔ باغ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مسلمان باہر تھے اور مسلمہ کے لوگ اندر، لیکن یہ پناہ زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ مسلمانوں نے باغ میں داخل ہونے کا راستہ نکالا اور مسلمان اندر داخل ہوئے اور پھر جنگ کھلے میدان سے نکل کر باغ کے اندر پہنچ گئے۔ چاروں طرف تلواریں چل رہی تھیں، لوگ ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے اور مسلمہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ اب فیصلہ القریب تھا۔ اسی ہجوم میں ایک شخص کی نظر مسلمہ پر پڑی، واشی بن حرب۔ یہ وہی واشی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن
सामने एक ऐसा शख्स था जो नबूवत का झूठा दावा कर रहा था। हजरत बाशी ने अपना नेजा संभाला और मौका देखा और इसे मुसैलमा की तरफ फेंक दिया। नेजा मुसैलमा को लगा और वो जमीन पर गिर गया। यमामा की जंग अपने फैसला कुन मरहले तक पहुंच चुकी थी और मुसैलमा का दावा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन सजा बिन्ते हारिस की कहानी अभी बाकी थी। वो औरत जिसने नबूवत का दावा किया था, जिसके साथ लोग जमा हुए और वो अपने लश्कर के साथ निकली थी और जिसका नाम मुसैलमा के साथ जुड़ गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? बाद की तारीखी रवायात में आता है कि सजा बिन्ते हारिस ने अपना दावा छोड़ दिया और कहा जाता है कि बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद की जिंदगी के बारे में रवायात में इख्तलाफ है, इसलिए इससे आगे वही बात कहना मुनासिब है जिसकी तारीखी रवायात में बुनियाद मिलती है। एक वक्त था जब वो औरत अपने दावे के साथ अपने गिर्द लोगों को जमा कर रही थी और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वही औरत इस्लाम कबूल कर चुकी थी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब।